تو ایک انسان جب دوسرے مسلمانوں کی رازوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، رب کی اس کے اوپر کیا نوارات کرتا ہے؟ دیکھیں، بڑی اہم بات آپ نے کی اور بڑی خوبصورت یہ بات ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کسی بھی طریقے کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کسی بھی معاملے میں اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، اور فرمایا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو کسی بھی صورت میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ دو تین باتیں، اور تیسری بات اور چوتھی بات فرمایا کہ وہ جب مسلمان بھائی کوئی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے پاس کوئی بات راز رکھوائے، کوئی چیز ایمانت کے طور پر رکھوائے، کہ وہ اس کے راز کے اندر خیانت نہیں کرتا، اس کی بات کے اندر خیانت نہیں کرتا۔ فرمایا کہ اس کے اوپر ریوارڈ کیا ہے، اجر کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن اپنے مسلمان بھائی کے راز کو فاش نہیں کرتا، اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، کل کائنات کا رب اس کے گناہوں کے اوپر پردہ پوشی فرما دے گا۔ بڑی اہم بات۔ اور دوسری حدیث مبارکہ فرمایا کہ جو مسلمان بھائی کسی کے راز کو فاش نہیں کرتا، راز کو محفوظ رکھتا ہے، یا دوسرے مسلمان بھائی کی دنیاوی تکلیف کو دور کرتا ہے، کل کائنات کا رب حشر کے میدان میں اس مسلمان بھائی کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور فرما دے گا۔ لہذا پتہ ہی چلا کہ اگر آپ کسی مسلمان بھائی کی دنیا کے اندر تکلیف کو دور کر رہے ہیں، اس کو پریشانی سے نکال رہے ہیں، اس کو مصائب اور آلام سے، اس جو ہے جرمٹ کے اندر سے نکال رہے ہیں، اور جو ہے پریشانیوں اور ناچاکیوں کا جو ایک سمندر ہے اس ببر کے اندر سے آپ اس کو باہر نکال رہے ہیں اور بچا رہے ہیں، تو فرمایا کہ کل حشر کے میدان میں کائنات کا رب آپ کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور فرمائے گا۔ لہذا ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے، ان کی پریشانیوں اور دکھ سکھ کو بانٹنا چاہیے۔ ایک بات میں بڑی اہم رکھوں گا کہ بابا بلے شاہ علیہ رحمہ ایک بڑا خوبصورت آپ نے شعر فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں کہ ہر راز دی گل یار نو نہ دسیا کر بولیا، یاراں دے بھی یار ہوندے نے۔ فرماتے ہیں کہ آپ اگر اپنی بات کو راز رکھیں گے تو وہ آپ تک ہے تو راز رہے گی، کسی اور دوست تک آپ اپنی بات کو پہنچائیں گے تو وہ بات راز نہیں رہیں گی، کیونکہ یاراں دے بھی یار ہوندے نے۔ سب سے پہلے ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی بات کو اپنے تک رکھا جائے۔ اگر آپ کی بات آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات کسی تک منتقل کرنا ضروری ہے، یا میں کسی کو بات کہوں گا میں جو ہے ڈپریشن سے نکلوں گا، یا میں جو ہے اپنی جو میری مائنڈ کے اوپر ایک پریشانی سی میرے جو وہ گھوم رہی ہے وہ مجھ سے ختم ہو جائے گی یا سر سے اتر جائے گی، تو پھر آپ کسی کو بتا سکتے ہیں۔ لیکن آپ سمجھیں کہ یہ بات کسی کو بتانا ضروری نہیں ہے، میرے تک ہے تو محدود ٹھیک رہی ہے، تو فرمایا کہ تم راز کی بات کسی تک نہ کیا کرو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کسی نے آپ سے راز کی بات کر دی ہے تو پھر آپ اس کے راز کو فاش نہ کیجیے۔ اگر آپ اس کے راز کی حفاظت کریں گے، کل کائنات کا رب آپ کے گناہوں کی ضرور حفاظت فرمائے گا، آپ کے گناہوں کی حفاظت کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کو جو کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک بہت امپورٹنٹ بات بتانے لگا ہوں کسی آدمی کے بارے میں، یہ کسی کا نام بتائیے، اٹ مینس کہ اس چیز کی ہم نے خود سے نفی کی کہ اس نے اگر ہم کسی آدمی نے جس کی بات ہم بتانے جا رہے ہیں اسے ہم تک پہنچائی جائے، ہم اس چیز کی یا اپنے راز کی حفاظت نہیں کر سکتے، کچھ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کا ہم بتانے والے ہیں تو وہ ہماری بات لیکن راز رہتا ہی، راز تب ہی راز رہتا ہے جب آپ تک ہے، جب آپ تک ہے، جب منتقل ہوگا تو پھر راز نہ رہنا، وہ بات تو نکل گئی ہے۔ بالکل، بہت زبردست بات کی۔ دوسروں کے لیے آسانیاں کیسے پیدا کی جائے، اپنی زندگی کے جو مقصد بنایا جائے کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے رب کی اس کا عظیم شان دن عطا فرماتا ہے، پورے دن کی جو انسان کے مصروفیات جب گزر جاتی ہیں، شام ہوتی ہے، جب انسان شام کو اپنے بستر پہ جاتا ہے تو وہاں پہ انسان اپنے احتساب کرتا ہے کہ آج پورے دن میں میں نے کتنے اچھے کام کیے ہیں، سب کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت انسان اپنے اچھائیوں کو بھی گنے اور ساتھ ساتھ انسان اپنے برائیوں کو بھی گنے۔ جس وقت انسان یہ سوچے کہ آج کے دن کی میری کوئی بھی برائی نہیں ہے، سمجھ لیں کہ اس انسان کو وہ سکون کی نیند آئے گی۔ اور جب انسان یہ سوچے کہ ہاں مجھ میں آج میں فلاں جو مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، جو مجھ سے برائیاں ہوئی ہیں دوسروں کے بارے میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایمان کا درجہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر قائم رہنا یہ کوئی درجہ نہیں ہوتا، اس کے اوپر نادم ہونا، شرمندگی ہونا، اس کے بعد انسان دوسرے سے معافی مانگنا، یہ